الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، والحمد كله لله رب العالمين، والحمد كله لأحسن الخالقين، والحمد والثناء والتسبيح والتكبير والتحميد كله لله رب العالمين، لا شريك له في الملك والملكوت، لا شريك له في العزة والجبروت، لا شريك له في الخلق والمخلوقات، لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا جن ولا إنس ولا حي ولا ميت، وحده في ذاته وصفاته العليا، والحمد كله لله بالكمال، بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتصرف بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا، المتعالي بعظمته ومجده سبحانه، أعلى مكانه، أعظم معمول وأكرم محمول، والصلاة والسلام على سيد الخلق ونبي المختار، الذي هو سيد الأتقياء والأبرار، وعلى آله وأصحابه المهاجرين والأنصار، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتاب المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معزز محترم مکرم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں سورہ صاد 23واں سپارہ اس کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر سننے والے لوگوں کو اللہ کریم قرآن مقدس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 26 نومبر 2021 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، اور بالترتیب یہ آج ہمارا تقریباً 9واں جمعہ ہے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موضوع پہ۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس کو تم جہاں سے بھی دیکھو، قرآن پاک اس امت کے لیے راہ نجات ہے۔ اول سے لے کے آخر تک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فضول چیزیں ذکر نہیں کی۔ ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک مضمون، عنوان وہ عبرتوں اور نصیحتوں سے خالی نہیں ہے۔ آج کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اس میں اللہ کریم نے چند چیزیں بڑی اہم اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کی۔ ایک اس میں یہ ذکر کیا گیا، چاہے کوئی دنیا میں کتنا بڑا بھی بادشاہ ہے، اللہ کے سامنے وہ فقیر ہے۔ دوسری بات، چاہے کتنی بڑی حکومت ہے، آخر کار بادشاہوں کے بادشاہ جو ہیں ان کے اوپر بھی زوال اور فنا آ کے رہے گی۔ اگر فنا اور زوال سے پاک ہے تو صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ تیسری چیز کہ جہاں پہ مخلوقات کی طاقتیں ختم ہوتی ہیں، خالق کی قوتیں وہاں سے شروع ہونے لگتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں پہ مخلوقات کا علم ختم ہونے لگتا ہے، علیم کا علم اس وقت شروع ہونے لگتا ہے۔ پانچویں چیز، جو چیز ساری دنیا کے ہاں ناممکن ہے، اللہ کے ہاں وہ ممکن ہے۔ جو چیز ساری دنیا کے ہاں ناممکن ہے، اللہ کے ہاں وہ ممکن ہے۔ چھٹی چیز، چاہے کوئی نبی ہے یا ولی ہے، جن ہے یا انسان ہے، وہ اللہ کریم کی ذات کا محتاج ضرور ہے۔ کوئی بھی انسان احتیاجات اور حاجات سے خالی نہیں ہے۔ ہر کسی کی حاجات پہ قدرت رکھنا یہ خاصہ ہے تو اللہ کریم کی ذات کا۔ آٹھویں چیز کہ جو انبیاء کی لوگوں نے مختلف طریقوں سے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے توہین کی، ساتھ ساتھ اللہ کریم انبیاء کی عصمت اور ناموس اور ان کی رسالت اور عزت کو بھی قرآن ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انبیاء پہ ایمان لانا یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے۔ ملائکہ پہ، انبیاء پہ، آسمانی کتابوں پہ، تمام رسولوں پہ ایمان لانا یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ تو ہر چیز کی حفاظت جو ہے وہ اللہ کریم نے اپنے ذمہ لی ہے۔ پھر بڑی چیز کہ ایسی کتاب نازل کر دی جس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبے کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی۔
کہ جس کی آیات بینات عناوین مضامین اس کے کلمات اس کے حروف اس کی عبرتیں اس کی مثالیں اس کی نصیحتیں سب حق ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ آج کی جو آیات مبارکہ ہیں اس میں بڑی لوگوں کے ہاں قصے معروف ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو۔ لوگوں نے تفاسیر میں ایسی چیزیں مشہور کر دی جو کہ انبیاء کے لائق بھی نہیں ہیں، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، الیاذ باللہ، قرآن نے اس کی نفی کر دی، فرمایا وما کفر سلیمان، یہ جادو کفر ہے اور سلیمان پیغمبر نے ایسا کفر کیا نہیں ہے۔ دوسری چیز، لوگوں نے کہا کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں میں لگے ہوئے تھے، جو ان کے گھوڑے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے کرتے سورج غروب ہو گیا اور حضرت سلیمان کی نماز قضا ہو گئی، جو عام دنیا کے ہاں جو قصہ معروف ہے، یعنی گھوڑوں کے خیال میں لگے اور نماز حضرت سلیمان پیغمبر کی قضا ہو گئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان گھوڑوں کو واپس لے کے آؤ، واپس بلا کے تو حضرت سلیمان نے گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی، الیاذ باللہ۔ اب یہ ساری اکثر تفاسیر میں ایسے بنی اسرائیلی قصے جو ہیں یہ مشہور ہیں۔ اب قرآن پاک تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب جو ہے وہ اس چیز کو واضح کرتی ہے کیا مقصد تھا سلیمان علیہ السلام گھوڑوں میں کب مشغول ہوئے اور کس وجہ سے آ کے گھوڑوں کے ساتھ محبت کی، اور وہ اصل معاملہ کیا ہے۔ پھر قرآن نے لفظ بولا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان پیغمبر کا امتحان لیا، آزمائش کی۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، امتحان اور آزمائش فی نفسی ہی یہ بری چیز نہیں ہے۔ ایک بالفرض لڑکا جو ہے وہ بی اے کا یا بی ایس سی کا یا کسی کا بھی وہ امتحان دیتا ہے، امتحان خود فی نفسی ہی یہ بری چیز نہیں ہے، آگے اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اگر وہ لڑکا فیل ہو گیا تو اس کے لیے یہ نقصان دہ ہوا، اگر کامیاب ہو گیا تو یہ امتحان اس کے لیے فائدہ مند ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کا بہت سے مقامات پہ امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم پیغمبر سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ امتحان جو ہے جس کو عربی میں فتنہ بھی کہا جاتا ہے، آزمائش بھی کہا جاتا ہے، اختبار کہا جاتا ہے، امتحان کہا جاتا ہے۔ فتنہ، آزمائش، امتحان، فتنے کو فتنہ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا فتنہ پھیلاتا ہے، کہتے ہیں نا، حالانکہ فتنہ فی نفس ہی بری چیز، اس کی آگے نتائج برے ہوتے ہیں۔ فتنہ کا معنی ہے امتحان۔ فتنہ اس کو کہا جاتا ہے جس وقت پہاڑ سے سونا نکلتا ہے، سونے کے اندر کچھ ادھر ادھر کے ذرات بھی اندر شامل ہوتے ہیں، اس سونے کو جس وقت تیز آگ والی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے وہ پانی کی طرح پگھلتا ہے، سونا پگھل کے پھر اس کو ایک چھلنی میں ڈالا جاتا ہے اور سونے کی میل کچیل الگ ہو جاتی ہے اور خالص سونا جو ہے الگ ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ لفظ بولا جاتا ہے فتن الذهب، یعنی خالص سونا ہو گیا، میل کچیل ساری نکل گئی۔ تو امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کون فیل ہوتا ہے اور کون کامیاب ہوتا ہے۔
تو اس لیے امتحان، فتنہ، اختبار، آزمائش جو ہے یہ فی نفسی ہی یہ بری چیز نہیں ہے، آگے اس کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان فیل ہوتا ہے تو فرمایا یہ اس کے اوپر وبال آتا ہے، اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ فتنہ بہت بڑی اچھی چیز بن گئی۔ تو اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن مقدس کے کلمات پہ، دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے سلیمان کو فتنے میں ڈال دیا، اب وہاں پہ فتنے کا معنی امتحان اور اختبار ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا۔ اب پہلی چیز قرآن نے ذکر کیا کہ حضرت سلیمان پیغمبر جو ہیں یہ ہم نے داؤد پیغمبر کو ہیبہ کیا۔ ہیبہ کیا، آپ کے معاشرے میں یہ ہیبہ کا لفظ بولا جاتا ہے، کیا معنی ہوتا ہے؟ بغیر معاوضے اعطاء الشیء بلا عوض، بغیر عوض کے کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دینا، بغیر کوئی چیز لیے کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دینا، یہ ہیبہ ہے۔ اب قرآن نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے کلمات کیا بولے؟ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ سبحان اللہ، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ، ہم نے داؤد پیغمبر کو بغیر عوض کے سلیمان پیغمبر عطا کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، بڑے اچھے بندے، بڑے ہماری طرف رجوع کرنے والے بندے۔ سبحان اللہ، تو فرمایا ہم نے ہیبہ کیا داؤد پیغمبر کو سلیمان پیغمبر، سبحان اللہ، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، باپ بھی بادشاہ بیٹا بھی بادشاہ ہے، اس لیے فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان ہیبہ کیا۔ واہ واہ، یہ ہیبہ اللہ کریم نے داؤد پیغمبر کو دیا ہے سلیمان پیغمبر کی شکل میں۔ فرمایا کیوں؟ داؤد پیغمبر کی طاقتیں کوئی نہیں تھیں، بے شک بے شک، داؤد پیغمبر کی قوتیں کوئی نہیں تھیں، یہ ہم نے اپنی طرف سے ہیبہ کیا۔ واہ واہ، وہاب، آگے سلیمان پیغمبر نے اپنی دعا میں وہاب کا لفظ اس لیے بولا ہے، وہ حضرت زکریا علیہ السلام۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ جہاں پہ مخلوق کی طاقتیں ختم ہوں، واہ واہ واہ، اسباب ختم ہوں، مخلوق کے ہاں ناممکن ہو، خالق کے ہاں وہ ممکن ہو۔ مخلوق کی نظریں اسباب کے بعد مسبب الاسباب پہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ کریم کی ذات اسباب کا محتاج۔ جو دنیا کے ہاں ناممکن ہوتا ہے اس کے ہاں وہ ممکن ہوتا ہے۔ ہیبہ کا معنی بغیر عوض کے کسی کو کوئی چیز دینا، اس لیے زکریا پیغمبر نے دعا میں یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے عطا کر، فرمایا کیا ہے؟ رب حبلی حبلی، میری طاقتیں ختم، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، حبلی، اگرچہ میں نبی ہوں، اگرچہ میں ابراہیم کے خاندان سے ہوں، اگرچہ میں جد الانبیاء ہوں، حبلی، میری طاقتیں ختم، تیری طاقتیں شروع ہونے لگی، حبلی، میرے اندر کے اسباب ختم، اور تیری ذات مسبب الاسباب ہے۔ لوگوں کی نگاہوں میں جو چیزیں ناممکن ہیں تیرے ہاں وہ ممکن ہے۔ بے شک بے شک بے شک، حبلی من لدن کا، او اپنی طرف سے دے، من لدن کا، اللہ بدلے میں دینے کے لیے میں زکریا پیغمبر کے پاس کوئی چیز بھی موجود صحیح ہے۔
حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، حبلی میری طاقتیں ختم، حبلی میری قوت ختم، حبلی میرے اسباب ختم، حبلی ساری دنیا کے ہاں ناممکن ہے، حبلی تو اپنی طرف سے دے سکتا ہے، حبلی اس کے عوض میں تجھے دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز کوئی نہیں، حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ ادھر ابراہیم پیغمبر نے بھی یہی لفظ بولے، رب حبلی من الصالحین۔ اللہ 120 سال کی عمر، اسباب بھی ختم، قوتیں بھی ختم، طاقتیں بھی ختم، وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، تو حبلی من الصالحین، اے اللہ کوئی چیز بدلہ میرے پاس کوئی نہیں، تو نے دینا ہے تو اپنی قدرت سے دے، حبلی من الصالحین۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، داؤد پیغمبر کی طاقت کوئی نہیں تھی، اگرچہ وہ بادشاہ تھے، طاقتیں کوئی نہیں تھیں اگرچہ وہ نبی تھے، وَوَهَبْنَا ہم نے اپنی طرف سے ہبہ کیا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ فرمایا دینے والے بھی ہم ہیں۔ اب آگے قرآن پاک اس چیز کو ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھ قرآن پاک نے پہلے تعریف کی دونوں نبیوں کی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا کہ سلیمان پیغمبر جس چیز سے محبت کرتے تھے وہ ہماری وجہ سے محبت کرتے تھے۔ وہ جو لوگوں نے واقعہ مشہور کیا کہ نماز قضا ہوئی اور سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے سارے قتل کر دیے، ان کی ٹانگیں کاٹ دی، یہ جو بنی اسرائیلی روایات جو ہیں لوگوں کے ہاں معروف ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، جس وقت عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ، عشی ظہر کے بعد سے لے کے مغرب تک، عشاء تک کے ٹائم کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ سلیمان پیغمبر کو اللہ کریم نے حکم دیا جہاد کے لیے اپنے گھوڑے ہمیشہ تیار کر کے رکھو۔ داؤد علیہ السلام نے جہاد کیا جو ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، داؤد پیغمبر نے جالوت کو قتل کیا، تو یہ گھوڑے تیار کرنا فرمایا جہاد کے لیے، تم کیا کرو تیار کر کے رکھو گھوڑے۔ اب دیکھو غالباً سورۃ انفال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کو کیا حکم دیا؟ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ میرا پیغمبر حکم دے صحابہ کو وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اپنے گھوڑے زینے چڑھا کے تیار کر کے رکھو، مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہارے اندر قوت اور طاقت موجود ہے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور رات کو پہرا دینے کے لیے، جہاد کے لیے اپنے گھوڑے تیار کر کے رکھو۔ سلیمان پیغمبر کے صحابہ نے بھی گھوڑے تیار کیے جہاد کے لیے، محمد کے صحابہ نے بھی گھوڑے تیار کیے جہاد کے لیے، سلیمان پیغمبر کے صحابہ نے بھی گھوڑے تیار کیے جہاد کے لیے، محمد کریم کے صحابہ نے بھی گھوڑے تیار کیے جہاد کے لیے۔ ذرا بات غور سے سمجھنا، سلیمان پیغمبر کے صحابہ کے تیار کردہ جہاد کے لیے گھوڑوں کی اللہ نے قسم اٹھائی نہیں ہے، لیکن محمد کے صحابہ نے جو جہاد کے لیے گھوڑے تیار کیے ہیں اللہ کریم نے اس کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ قرآن نے تمہیں کیا سمجھایا ہے؟ ادھر بھی گھوڑوں کا ذکر،
ادھر بھی گھوڑوں کا ذکر. حال وہ سلیمان کے صحابہ نے تیار کیے, ادھر محمد کے صحابہ نے تیار کیے. اللہ فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. مجھے ان گھوڑوں کی قسم, مجھے ان گھوڑوں کی قسم جن گھوڑوں پہ محمد کے صحابہ سوار ہو کے جہاد کرتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, فرمایا وہ گھوڑے فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا, جس وقت وہ چلتے ہیں ٹاپ مار کے, جس گھوڑے کے اوپر محمد کا صحابی سوار ہے اس گھوڑے کی ٹاپ سے جو چمک نکلتی ہے کافر اس سے بھی خوف زدہ ہے. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا, جو عربی لغت میں معانی ہیں آدمی اردو میں وہ معانی ادا بھی نہیں کر سکتا. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا, ٹاپ مار کے جب چلتے ہیں پتھر سے آگ کے انگارے نکلتے ہیں. فرمایا مجھے ان ٹاپ مار کے چلنے سے انگاروں کی قسم. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا, اللہ کب نکلتے, کب نکلتے ہیں یہ لوگ جہاد کے لیے. فرمایا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا, لوگ صبح کے ٹائم پہ ناشتہ کرتے ہیں محمد کے صحابہ جہاد کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگ صبح کے ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں, کمال ہے محمد کے صحابہ کا. لوگ اس ٹائم پہ کھانے میں مشغول ہیں لیکن محمد کے صحابہ اس ٹائم میں جہاد میں جانے میں مشغول ہیں. سبحان اللہ. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, پورا قرآن دیکھ, آدم سے لے کے عیسیٰ پیغمبر تک کسی انبیاء کے صحابہ کی تعریف اس طرح قرآن نے کی. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, جس وقت وہ تیز اور برق رفتاری میں چلتے ہیں. اثرنا بھی, اگر وہ میدانی علاقے میں چلیں تو ان کے پاؤں سے زور سے چلنے سے وہ گرد و غبار اٹھتا ہے. مجھے اس گرد و غبار کی قسم. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, ساری دنیا کے ولی بھی مل جائیں جس گھوڑے کے اوپر محمد کا صحابی سوار ہے اس گھوڑے کے پاؤں سے اٹھنے والی مٹی کا بھی مقابلہ ہو سکتا. سبحان اللہ. ادھر بھی گھوڑے ہیں ادھر بھی گھوڑے ہیں, ادھر سلیمان کے صحابہ ادھر محمد کے صحابہ ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ, جس وقت سلیمان پیغمبر کے سامنے گھوڑوں کو لایا گیا شام کے ٹائم میں یا عصر کے ٹائم میں, الصافنات بڑی عمدہ قسم کے گھوڑے تھے. صافنات, صافنا یا صافن کی جمع ہے وہ گھوڑا جو اکثر اوقات اپنی قوت اور طاقت کی وجہ سے 3 ٹانگوں پہ کھڑا رہے. اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی صفت ذکر کی کہ طاقتور جو ہے ایسے مضبوط گھوڑے سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے تیار کیے تھے کہ وہ اپنی قوت اور طاقت کی وجہ سے آ کے اکثر 3 ٹانگوں کے اوپر کھڑے رہتے تھے. صافنات, الجیاد جمع جواد کی. فرمایا بڑے سری, بڑے طاقتور, بڑے قوی, بڑی تیز اور برق رفتاری میں دوڑنے والے یہ گھوڑے تھے. صافنات الجیاد. سلیمان پیغمبر نے کہا لاؤ ذرا مجھے وہ گھوڑے تو لا کے دکھاؤ جو تیز رو گھوڑے ہیں, جو بڑی قوت اور طاقت والے گھوڑے ہیں, جو جہاد میں زیادہ چلنے والے گھوڑے ہیں. ذرا مجھے معائنہ تو کرواؤ وہ کون سے گھوڑے ہیں, میں ذرا دوڑا کے دیکھوں تو صحیح یہ کتنا دوڑتے ہیں یا کتنا نہیں دوڑتے, میں ان کی قوت اور طاقت دیکھنا چاہتا ہوں.
جس وقت وہ گھوڑے پیش کیے گئے سلیمان پیغمبر کے سامنے، اللہ فرماتے ہیں بالعشی الصافنات الجیات فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ جس وقت گھوڑوں کو دیکھنا شروع کیا سلیمان پیغمبر نے، فرمایا عرض علیہ، جس وقت ان کے سامنے گھوڑے لائے گئے، بالعشی الصافنات الجیاد، فرمایا فقال انی احببت حب الخیر، او لوگو میں گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں، فخر کی وجہ سے نہیں، تکبر کی وجہ سے نہیں، خیلاء ہونے کی وجہ سے نہیں، ناز کی وجہ سے نہیں، انی احببت، میں زیادہ محبت کرتا ہوں، حب الخیر، خیر کا معنی ہے خیل، گھوڑے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پہ فرمایا نواسیہا الخیر، گھوڑوں کی پیشانی میں خیر ہے، گھوڑوں کی پیشانی میں خیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے قیامت تک۔ وہ گھوڑے جو جہاد کے لیے تیار کیے گئے تو وہاں پہ معنی کیا ہے، ان ذکر ربی، اے لاجل ذکر ربی، میں اپنے رب کی یاد کی وجہ سے ان گھوڑوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا ذرا دوڑاؤ ان کو میں دیکھوں تو صحیح۔ فرمایا میں تکبر کی وجہ سے محبت نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ ذرا غور سے سمجھنا، اس لیے لوگوں نے بڑا اس مسئلے کے اندر غلط بیانیاں کی، اسرائیلی روایات بڑی ذکر کر دی کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑوں کے خیال میں لگ گئے اور نماز ہی قضا کر دی اور پھر گھوڑوں کو قتل کر دیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ گھوڑوں کا کیا قصور ہے؟ پیغمبر تو کسی چھوٹی مخلوق پہ بھی ظلم کرتا نہیں ہے۔ سلیمان، آپ پیچھے سن کے آئے ہو، او وادی نمل میں جس وقت گئے، سلیمان علیہ السلام ہنسے کیوں تھے؟ دو قسم کا ہنسے حضرت سلیمان، فتبسم ضاحک، تبسم کا مطلب ہوتا ہے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کا، ضاحک کا مطلب ہوتا ہے اپنی آواز ہنسی کی سن لی۔ دو قسم کیوں ہنسے تھے سلیمان علیہ السلام؟ اس لیے کہ چونٹی نے کہا تھا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ لوگو جان بوجھ کے سلیمان پیغمبر ہمیں روندیں گے نہیں۔ چونٹی کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر جان بوجھ کے ہمارے اوپر ظلم زیادتی کر سکتے نہیں ہے، اس وجہ سے آ کے نہ تم کہیں روندی جاؤ، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ چلنا۔ چونٹی کا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ یہ وہم لا یشعرون کے اوپر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہنسے کہ دیکھو اس چونٹی کا عقیدہ توحید والا اللہ کی ذات پہ کتنا پختہ ہے، یعنی پیغمبر تو جان بوجھ کے کہ چونٹی کے اوپر بھی ظلم زیادتی۔ تو گھوڑے کی ٹانگیں کیوں کاٹ دی سلیمان علیہ السلام نے؟ نماز قضا ہو گئی اور سارے گھوڑوں کو قتل کر دیا، لا یعوذ باللہ۔ فرمایا جس وقت گھوڑے پیش کیے، فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے لاجل ذکر ربی، ان بمانے علا کے، اے لاجل ذکر ربی، میں اپنے رب کے منہج کی وجہ سے، رب کے ذکر کی وجہ سے، جو اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہاد کے لیے تیاری کر کے رکھو، اس وجہ سے آ کہ میں گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں۔ ذرا میں دیکھوں تو صحیح یہ کہاں تک دوڑتے ہیں، دوڑاؤ ذرا گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ پردے کے پیچھے چھپ گئے، یہاں تک کہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے۔ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں حتی توارت بالحجاب، یہاں پہ فاعل مستتر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ لوگ جو معنی کرتے ہیں یہاں پہ کہ سورج غروب ہو گیا اور سلیمان علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی، لا یعوذ باللہ۔ فرمایا دوڑاؤ ذرا، جس وقت دوڑے جلدی میں لمحات میں وہ دور چلے گئے،
توارت بالحجاب، چھپ گئے، آنکھوں سے اوجل ہو گئے۔ جس وقت چیز اللہ کریم نے یہ مسئلہ سمجھانا ہے، جس وقت کوئی چیز آنکھوں کی بصارت کی حد سے نکل جائے، یہ دیکھنا انسان کا کمال ہو سکتا۔ جس وقت تیری بصارت محدود ہے، بصیر کی بصارت غیر محدود ہے۔ جو چیزیں تمہارے سامنے چھپ جاتی ہیں، اللہ کریم کے سامنے وہ چھپتی۔ لا یخفی علی اللہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ سبحان اللہ۔ دوڑایا گھوڑوں کو، لمحات میں وہ تیزی سے چلنے لگے، حتیٰ کہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے۔ فرمایا لاؤ ان گھوڑوں کو واپس لے کے آؤ، ردوہا علیہ فطفقا مسحا بالسوق والاعناق۔ جس وقت واپس لایا گیا، فرمایا ایسے تیز گھوڑے ہیں، ان کو واپس لے کے آؤ۔ واپس لایا تو فرمایا ردوہا علیہ فطفقا مسحا، ان کی گردنوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے سلیمان پیغمبر۔ مسحن بالسوق والاعناق، ان کی پنڈلیوں کے اوپر، ان کی گردنوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جیسے تم نے دیکھا نہیں کبھی جن لوگوں نے گھوڑے رکھے ہوتے ہیں، وہ ایسے تھپکی دیتے ہیں نا گھوڑے کو، پھر اس کی گردن ملتے ہیں، یعنی یہ گھوڑے کو شاباش دی جا رہی ہے۔ تو مسح کا مطلب یہاں پہ مسح ہے، یعنی آپ نے ان کی گردنوں کو ملا کہ بھائی بڑے ماشاءاللہ اچھے یہ گھوڑے جو ہیں دوڑ کے لیے اور جو ہے جہاد کے لیے یہ تیار ہیں۔ تو اب کہتے ہیں مسحن بالسوق والاعناق کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے سارے گھوڑے قتل کر دیے۔ کہا کہ انہوں نے ہماری نماز قضا کرا دی۔ او بھائی گھوڑوں نے سلیمان پیغمبر کو مشغول نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام گھوڑوں میں مشغول ہوئے ہیں۔ اس لیے گھوڑوں کا کیا قصور تھا؟ ایسی تفاسیر کے اندر غلط باتیں لکھ کے لوگوں کو ایسی باتیں بتا دیں، جبکہ انبیاء کی توہین اور اہانت کرنے میں یہود و نصارہ نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ جس وقت یہ معاملہ ہوا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ ہم نے سلیمان پیغمبر کا امتحان لیا۔ کیسے امتحان لیا؟ فتنہ سلیمان، وہ جو میں پہلے آپ کو فتنے کے بارے میں بتا چکا ہوں، امتحان لیا کیسے؟ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جسدن، ان کی کرسی کے اوپر ایک ایسا جسد ڈال دیا۔ ثم اناب، اس کے بعد سلیمان پیغمبر نے ہماری طرف دوبارہ رجوع کیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ القینا علی کرسیہ جسدن، اس سے مراد اب لوگوں نے بڑے قصے بھی بنائے ہوئے ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں بتا دیتے ہیں لوگوں کو جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ پہلی بات، قرآن مقدس میں اس کے علاوہ علی کرسیہ جسدن ثم اناب، کہ ہم نے ان کی کرسی کے اوپر ایک جسد ڈالا پھر انہوں نے رجوع کیا، اس کے علاوہ قرآن نے اس کی کوئی تفسیر ذکر کی کسی جگہ کے اوپر بھی۔ لیکن مفسرین نے اس آیت کے اوپر 2-3 قصے جو ہیں وہ چسپاں کر دیے۔ ایک تو یہ کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک بھائی تھا، وہ بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دینی تھی، اس کو ختم کر دیا، اس کے اوپر موت آئی تو اس کا جسم اٹھا کے لا کے سلیمان پیغمبر کی کرسی پہ رکھ دیا۔ ایک یہ قصہ مشہور کر دیا۔ دوسرا یہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا میری 70-80 بیویاں ہیں، میں اگر اللہ تعالیٰ ان سب سے مجھے اولاد دے تو میری اپنی جو ہے وہ ایک فوج مجاہدین کی تیار ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو اس وجہ سے آ کے کسی بیوی کے ہاں اولاد نہ ہوئی، صرف ایک لڑکا پیدا ہوا جو آدھا تھا، وہ لا کے ان کی کرسی کے اوپر رکھ دیا۔ تو ثم اناب، پھر انہوں نے، اصل میں جسد کہا جاتا ہے ایسی چیز کو جو ڈھانچہ ہو اور اس میں روح، ڈھانچہ ہو اس میں روح نہ ہو۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ سامری نے بچھڑا تیار کیا، سامری نے بچھڑا تیار کیا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا بولا؟ جسدن لہو خوار،
ایسا ڈھانچہ تھا اس میں روح موجود لیکن لہو خوار، اس میں آواز، وہ سوراخ رکھے سارے، ہوا لگتی، سوراخوں سے ٹکراتی، پیتل کا تیار کیا، اندر سے وہ گائے کے بچے کی آواز نکلتی۔ تو جسد اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں روح موجود نہ ہو۔ جب تک روح ہو تو وہ جسم ہے، جب روح نکل جائے تو وہ جسد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسدن، ایسا ایک ڈھانچہ رکھا جس میں روح موجود نہیں تھی۔ تیسری بات، اس میں اور بھی قصے بڑے لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام بیمار ہو گئے اور ایسے ہی بالکل اعضاء کی حرکت ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ان کو دوبارہ قوت اور طاقت دی، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ سلیمان پیغمبر آپ اتنے بڑے حاکم اور بادشاہ ہو، لیکن آپ کی حکومت اپنے اعضاء کے اوپر بھی نہیں ہے، میں چاہوں تو ایک لمحات میں تیرے اعضاء کو شل کر دوں، ختم کر دوں، اور ایک لمحے میں تیرے اعضاء کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر دوں، دوبارہ ان کو صحیح سالم کر دوں۔ بہر کیف یہ تین قصے جو ہیں یہ مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں ذکر کیے ہیں۔ اصل میں جو ہے قرآن پاک نے اس کی کوئی تفسیر ذکر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، ثم اناب، انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا۔ جیسے پہلے وہ آزمایا حضرت داؤد علیہ السلام کو، جس طرح وہ عبادت کر رہے تھے اور جو ہے آدمی دو فرشتے ان کے پاس آ گئے، وہ مقدمہ لے کے آئے، وہ 99 دمبیوں والا مقدمہ جو تھا وہ بھی لے کے آئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جو ہے جو فیصلہ کیا، فرمایا بعد میں ان کو پتہ چلا انما فتناہ، کہ بے شک میرے رب نے یہ میری آزمائش کی ہے۔ وہ جس وقت وہ ایک عورت کے بچے والا واقعہ ہوا، دو عورتیں جھگڑا کرنے لگیں کہ یہ بچہ میرا ہے، اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے، تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلے کا علم سمجھا دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسے امتحانات انبیاء کے اوپر جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ دوسری بات، حسنات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین، قانون کیا ہے؟ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں جو نیکیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو مقرب لوگ ہوتے ہیں، مقربین کے ہاں ان کو خطائیں سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھو، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ، آپ نے نہیں کہا تھا نا، وہ جس وقت مکے والے 3 سوال لے کے آئے ذوالقرنین کے بارے میں، روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، آپ نے فرمایا اقول غدن، میں آپ کو کل کو بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو 18 دن جو ہے یکم و پیش وحی بند ہو گئی۔ پھر سورۃ کہف اللہ نے نازل کی، فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے پیغمبر ایسا نہ کہا کرو کہ میں بتاؤں گا، کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں بتاؤں گا۔ یعنی اگر عام آدمی انشاءاللہ نہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا، اگر کوئی اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی نسیان اور خطائیں لغزشوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ کر سکتا ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ تو فرمایا ثم اناب، سلیمان پیغمبر نے ہماری طرف رجوع کیا۔ اب دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا انہ اواب، پھر فرمایا ثم اناب، ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ کہ ایسے بندے تھے یہ دونوں، داؤد اور سلیمان پیغمبر، کہ ان کے ایام میں، ان کے اوقات میں زیادہ ٹائم میں خدا کی طرف رجوع کرنے میں گزرتا تھا، میری طرف رجوع کرنے میں گزرتا تھا۔ امام متولی نے ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ جو جس وقت آٹا نہیں آدمی جو ہے اس کو چھلنی میں چھانتا ہے، اس کے اوپر وہ جو چھان آتا ہے، کہتا ہے سلیمان پیغمبر اتنی بڑی بادشاہت والے، وہ چنے اور جو ایسی چیزوں کا چھان لے کے مہینہ مہینہ سفر میں رہتے تھے، یعنی زندگی بھر سلیمان پیغمبر نے باریک آٹے کی روٹی استعمال نہیں کی، یعنی ایسا اللہ کا پیغمبر
کہ زندگی بھر وہ آٹے کا چھان جو ہے، چنوں کا چھان، جو کا چھان، ایسی چیزیں لے کے مہینہ مہینہ سمندروں میں جو کام ہوتا رہا، سلیمان پیغمبر جو کرواتے رہے، محلات تیار کرواتے رہے اور کھڑے رہتے تھے، پانی ساتھ ہوتا اور وہ چھلنی والا چھان جو ہے وہ سلیمان پیغمبر کے ساتھ ہوتا، اس کو کھاتے اور پانی پی کے گزارا کرتے رہتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے عائشہ صدیقہ بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغنی الاغنیاء من الدنیا، ساری دنیا کے اغنیاء سے سب سے زیادہ غنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن فقر کی حالت کو اختیار کیا۔ کیوں؟ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرماتی؟ وَلَمْ خُبْزِ الشَّعِيرَ فِي يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا۔ لوگو، اللہ کی قسم، محمد کریم نے زندگی بھر جو کی روٹی 2 دن متواتر پیٹ بھر کے بھی کھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ انبیاء کا فقر اختیاری ہے تو سلیمان پیغمبر بڑی بادشاہت والے پیغمبر، بڑی حکومت والے پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں ثم اناب، بادشاہت ہونے کے باوجود پھر بھی وہ رجوع میری طرف رکھتے تھے جو میرے پیغمبر تھے۔ تو کہنے لگے، جس وقت سمجھا کہ یہ اللہ کریم نے میرا امتحان لیا ہے تو سلیمان پیغمبر نے دعا کی، قال رب اغفر لی وہب لی۔ اب ذرا کلمات سمجھنا، اللہ ادھر فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ، ادھر سلیمان پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اگر میرے باپ کو ہیبا کیا تو مجھے بھی ہیبا کر، حبلی، اللہ مجھے بھی ہیبا کر، رب اغفر لی۔ پہلی بات کیا ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر۔ سلیمان پیغمبر سے لغزش ہوتی ہے تو دعا کرتے ہیں رب اغفر لی۔ خطا لغزش کا ذکر پہلے کیا ہے اور جو اصل چیز ہے اس کو بعد میں فرمایا رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش، مجھے معاف کر۔ ادھر موسیٰ پیغمبر سے غلطی ہوئی، خطا لغزش ہوئی، کیا جس وقت آدمی قتل ہو گیا فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سینے میں ہاتھ رکھ کے اس کو پیچھے ہٹایا، فَقَضَىٰ، فا تاکیب کے لیے ہے، معنی پنجابی اردو میں کیا بنتا ہے؟ موسیٰ کے ہاتھ لگنے کے بعد اس نے دوسرا سانس بھی نہیں لیا، فَقَضَىٰ، جیسے آدمی کہیں فقضا، فا تاکیب کے لیے ہے، فوری جو ہے اس کے اوپر موت آ گئی، فقضا علیہ۔ تو حضرت موسیٰ پیغمبر نے دعا کی، فرمایا اللہ کیا کر؟ رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر۔ انبیاء سے جب لغزش ہوئی سلیمان پیغمبر سے، پہلے معافی مانگی بعد میں معافی ملی۔ سلیمان پیغمبر سے لغزش ہوئی تو معافی مانگی، موسیٰ پیغمبر سے لغزش ہوئی تو معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَغَفَرَ لَهُ، موسیٰ نے معافی مانگی تو میں نے معاف کیا، سلیمان پیغمبر نے بخشش مانگی تو میں نے معاف کیا۔ کمال ہے محمد کریم کا۔ اللہ فرماتے ہیں عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، میرا پیغمبر
تم نے ان لوگوں کو اجازت دینے والی لغزش کیوں کی ہے؟ لیکن سن میرے پیغمبر، افاللہ، پہلے انبیاء نے لغزش کی، انہوں نے معافی مانگی تو میں نے معاف کیا۔ تیرا مقام اتنا ہے بغیر مانگے کہ میں نے معاف کیا۔ افاللہ عنک، اب دیکھ، پہلے اللہ نے معافی کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، قرآن سنتے آدمی کو سونا نہیں چاہیے۔ کوئی نہ کوئی بات تو سمجھ میں آئے گی نا گھنٹہ دماغ کھپانے کے بعد۔ تمہیں سمجھانا ہے، آپ کو سمجھانا ہے، مولویوں کو نہیں۔ مولوی تو مر جائیں گے مانتے، ہم نے تمہیں سمجھانا ہے۔ سلیمان پیغمبر سے لغزش ہوتی ہے، معافی مانگی ہے تو معاف کیا۔ موسیٰ پیغمبر سے لغزش ہوئی، معافی مانگی ہے تو معاف کیا۔ جہاں پہ نمبر کمال محمد کا آتا ہے، فرمایا میرے پیغمبر تم سے لغزش ہوئی، ہم نے پہلے معاف کر دیا۔ افاللہ عنکا لما زنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ یہ کمال ہے پیغمبر کا۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں رب اغفر لی وہب لی، اللہ مجھے ہبہ کر، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ تھا، اگر میرے باپ داؤد کو تو نے ہبہ کیا تو مجھے بھی ہبہ کر۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا، کیا ہبہ کر؟ مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ ایسی بادشاہت دے، ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے بھی وہ لائق نہ ہو۔ لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے تو کیا کر؟ حبلی، اس حکومت لینے میں میرا کمال کوئی نہیں، میری طاقتیں کوئی نہیں۔ حبلی، اپنی طرف سے دے دے میرے اللہ۔ حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ وہاب کا معنی سمجھ میں آیا کہ جو بغیر مانگے کے، بغیر عوض کے تمہیں مالک بنا دے کسی چیز کا، بغیر عوض کے تمہیں عطا کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ تو سلیمان پیغمبر نے کہا انک انت الوہاب۔ انا علماء جانتے ہیں حرف تحقیق، کاف ضمیر خطاب کی، انتا ضمیر جو ہے ظاہر خطاب کے لیے، الوہاب، وہاب کے اوپر الف لام داخل کر کے معرفہ کر دیا، چار تاکیدیں ذکر کی۔ معنی کیا تمہیں قرآن سمجھاتا ہے؟ انا کا اللہ بے شک تیری ہی ذات ہے، کا میں پھر کہتا ہوں تیری ہی ذات ہے، انتا پھر بھی تیری ہی ذات ہے، الوہاب میں پھر کہتا ہوں بغیر عوض کے دینے والی صرف تیری ہی تیری ہی تیری ہی تیری ذات ہے۔ انک انت الوہاب۔ اب وہاب قرآن میں کتنے مقام پہ ہے؟ بس اتنا ہی، کوئی پتہ نہیں۔ قرآن مقدس میں وہاب 3 مقام پہ موجود ہے، 2 دفعہ سورت صاد میں اور 1 دفعہ سورت آل عمران میں۔ آل عمران میں غالباً 8 نمبر آیت ہے، ربنا، یہ دعا پتہ کن لوگوں کی ہے؟
او علم والے لوگوں کی دعا ہے، والراسخون فی العلم، سب سے زیادہ انبیاء کے بعد علم والے لوگ ہیں تو پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو صحابہ نے دعا کیا کی؟ ربنا انک جامع الناس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کے اندر زغ نہ آئے، ہمارے دل جو ہیں وہ کانپ نہ جائیں، ہل نہ جائیں، دین سے ہٹ نہ جائیں۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور کیا کر؟ وہب لنا من لدنک رحمتن، معنی سمجھ، زکریا پیغمبر نے فرمایا حبلی من لدنک، ادھر صحابہ دعا کیا کرتے ہیں؟ علم والے لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک، اللہ اپنی طرف سے رحمت نازل کر، من لدنک رحمہ، کیوں؟ انک انت الوہاب۔ سورت آل عمران 3 سپارہ 8 نمبر آیت، دوسرا مقام سورت صاد 23واں سپارہ 9 نمبر آیت ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ تیسرا مقام یہ سورت صاد 35 نمبر آیت جو سلیمان پیغمبر نے دعا کی ہے۔ آیت میں اس لیے تمہیں بتاتا ہوں، کم از کم جا کے قرآن کھول کے دیکھو گے تو ہمیں بھی تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جا کے دیکھا تو کرو قرآن سے کہ کیا مولوی سچ بھی کہتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ مولوی جو ہیں بڑے دغاباز ہوتے ہیں، مولوی جو ہیں منٹوں سیکنڈوں میں عامت الناس کو تو یوں گھیر گھور کے لے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہرکیف برے بھی مولوی، شرارکم شرار العلماء خیارکم خیار العلماء، اچھے سے اچھے بھی علماء اور برے سے برے بھی علماء۔ ہر عالم کی بات اندھا دھند قبول نہ کیا کرو، جب تک ہر اس آدمی کی بات کو قبول کر جس کی بات اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، چاہے وہ عالم ہے یا غیر عالم ہے، چاہے وہ عالم ہے یا غیر عالم ہے۔ اگر کوئی جاہل بھی تمہیں بات کرتا ہے اللہ کی کتاب کے مطابق تو اس کو بھی تسلیم کر۔ اگر کوئی مولوی اور عالم اللہ کی کتاب کے خلاف بات کرتا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اس لیے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کتاب کے بارے میں پوچھنا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، میرے پیغمبر یہ آپ کے لیے بھی نصیحت اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ ہم نے لوگوں سے قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے، کسی اور چیز کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، اللہ نے یہ نہیں پوچھنا۔ تمہارا کام ہے کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کی رضا سمجھ کے لوگوں کے سامنے واضح طور پہ بیان کر دینا، آگے کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی۔ اب وہاب قرآن میں کتنے مقام پہ ہے؟ اور جب ساری دنیا سے نا امید ہو جاؤ، وہاب سے نا امید ہونا، اللہ نے اسی لیے لفظ رکھا ہے۔ اب دیکھو دوسرا لفظ ہے رازق یا رزاق، ایک لفظ ہے وہاب اور ایک لفظ ہے رزاق۔ آج تک تمہیں اس چیز کا شاید نہیں پتہ چلا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، رزاق اور وہاب میں کیا فرق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اب رزق کیا ہوتا ہے، ہیبہ کیا ہوتا ہے؟ ہیبہ آپ نے سمجھا کہ ہیبہ بغیر عوض کے کسی کو کوئی چیز عطا کر دینا، یہ ہیبہ ہے۔ رزق ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے ما ینتفع بہ، جس سے انسان کا جسم فائدہ حاصل کرتا ہے، اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ اب رزاق اور وہاب، رزق اور ہیبہ میں فرق کیا ہے؟ رزق نام ہے
کسی چیز کے آنے سے پہلے کوشش کرنا رزق ہے. کسی چیز کے آنے سے پہلے کوشش کا نام رزق ہے. آنے کے بعد کوشش کرنا یہ وہاب کا کمال ہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ رزق ہے، اور جب چیز حاصل ہو جائے اس کے بعد رضا کے لیے کوشش کرنا یہ وہاب کا کام ہے. تو فرمایا جب تو دنیا سے نا امید ہو جائے نا، اسی لیے وہاب میں معنی کیا پایا جاتا ہے کہ جس چیز کے اوپر پوری دنیا ناممکن ہو دنیا کے ہاں، اللہ کے ہاں ممکن ہو، اس کو وہاب کہا جاتا ہے. تین مقام پہ قرآن نے ذکر کیا. کیوں؟ چلو اس کی تفسیر ابھی انشاءاللہ پھر بعد میں ہوگی. اب بس وہاب کا معنی سمجھ کہ وہاب کیوں کہا. انک انت الوہاب، اللہ ایسی حکومت دے جو صرف تیری ذات دینے پہ قادر ہے، تیرے علاوہ کوئی دے سکتا. انک انت الوہاب، وہاب تیری ذات ہے جو ساری دنیا کے ہاں ناممکن ہے، تیرے ہاں ممکن ہے. جب اسباب ختم ہوتے ہیں تو تیرے اسباب اس وقت شروع ہونے لگتے ہیں. ساری دنیا کی طاقتیں ختم ہونے لگتی ہیں، تیری طاقتیں اس وقت شروع ہونے لگتی ہیں. اللہ رحمتیں نازل کرے شیخ عبدالعزیز پہ. بڑا معنی اس نے وہاب کا سمجھایا ہے. کہتا ہے او بندو تو حمد کر اسی وہاب کی. کہتا ہے کیوں حمد کریں اس کی؟ کہتا ہے اس لیے کہ اس نے کبھی کسی کی حمد کی نہیں، اس نے کبھی کسی کی حمد کی نہیں. اس لیے حمد کر کہ جس وقت تو ساری دنیا سے تیرے سامنے اندھیرا آنے لگے، ذرا وہاب کو بلا کے دیکھ، اوپر تجھے روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے. لک الحمد اللہم یا خیر واہبی، لک الحمد اللہم یا خیر واہبی. بڑے اچھے کلمات شیخ عبدالعزیز نے ذکر کیا. لک الحمد اللہم یا خیر واہبی و یا خیر مرجو لنیل المعاربی و یا خیر من یرجا لکشف ملمت و یا خیر من یرجا لکشف ملمت و یا خیر من یسد العطا والمواہب. لک الحمد حمدا یملأ الارض والسماء یملأ ما بین الثری والکواکب. او حمد اس ذات کی کر جس نے کبھی کسی کی حمد کی، اس کی حمد کر جس کے پاس سارے خزانے تو موجود ہیں، لیکن اللہ کی قسم اس کے پاس عاجزی کوئی نہیں، اس کے پاس عاجزی کوئی نہیں. جھکنا جو ہے اس کے قریب نہیں آتا، عاجزی اس کے قریب آتی نہیں ہے. وہ ہمیشہ حمد کے لائق ہے، وہ کبیر المتعال ہے. اس لیے کیا کر لک الحمد، کہتا ہے اللہ میں جہاں پہ تیری تعریف کرنے لگتا ہوں، لک الحمد اللہم یا خیر واہبی، لک الحمد اللہم یا خیر واہبی و یا خیر مرجو لنیل المعاربی. کہتا ہے تو ساری دنیا کو تلاش کرتا رہے، جو چیزیں تمہیں دنیا میں ملتی کوئی نہیں، نہ وہ چیزیں بادشاہوں کے پاس. اگر تیرے دل کو اطمینان کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم تو بادشاہوں کی خدمت کرتا رہے، بادشاہ بھی روتے رہیں،
اگر تیرا دل مطمئن ہو سکتا ہے اطمینان تو تلاش کرنے کے لیے پیروں کے دروازوں پہ جائے تجھے ملے گا کوئی نہیں، بادشاہوں کے دروازوں پہ جائے تجھے ملے گا کوئی نہیں، بڑے بڑے حاکم اور سلاطین کی طرف جائے تجھے ملے گا کوئی نہیں، لیکن سن اگر اطمینان اور راحت مل سکتی ہے تو وہ وہاب سے لقل کہتا ہے جس وقت میرا دل یوں حرکت کرنے لگتا ہے، میرے دل کی جنبش اور حرکت جس وقت تیز ہونے لگتی ہے تو میں ساری دنیا سے ہٹ کے میں اپنا دل وہاب کی طرف کرنے لگتا ہوں، تو میں کیا کہتا ہوں لک الحمد اللہم یا خیر واہبی و یا خیر مرجو لنیل المعاربی، اے اللہ میری ماں سے امیدوں کا دھاگا ٹوٹ گیا، باپ سے میری امیدوں کا دھاگا ختم ہو چکا ہے، بادشاہ سے میری امیدیں ختم ہو چکی ہیں، بڑے بڑے پیروں فقیروں سے میری امیدیں ختم ہو چکی ہیں، ساری دنیا سے جس وقت میں نا امید ہونے لگتا ہوں اللہ تیرا لاکھ شکر ہے میں کھڑا ہو کے تیری حمد کرنے لگتا ہوں، اللہ کی قسم اتنا ٹائم میرے مانگنے پہ نہیں لگتا، میرے مانگنے سے پہلے تو مجھے عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ لک الحمد اللہم یا خیر واہبی و یا خیر مرجو لنیل المعاربی و یا خیر من یرجا لکشف ملمت، کہتا ہے اگر تیرے اوپر آسمان جتنی مصیبت بھی آ چکی ہے، اگر تیرے اوپر آسمان جتنی مصیبت بھی آ چکی ہے، میں عبدالعزیز تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس پہاڑ کے نیچے مر جانا لیکن غیر پہ امید نہ رکھنا، اس پہاڑ کے نیچے آ کے تیری روح نکل جائے یہ قبول ہے، لیکن میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ ایک لمحے کے لیے بھی غیروں پہ امید، وَيَا خَيْرَ مَنْ يُرْجَى لِكَشْفِ مُلِمَّةٍ وَيَا خَيْرَ مَنْ يُرْجَى لِكَشْفِ مُلِمَّةٍ وَيَا خَيْرَ مَنْ يُعْطِي السَّدِي وَالْمَوَاهِبِ، کہتا ہے جو چیز اللہ نے تجھے دینی ہے وہ دنیا بھی مل جائے وہ روک نہیں سکتی، اگر وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ بے شک بے شک کہنے لگا جس وقت اللہ میری حمد سے تیری شان میں کوئی اضافہ ہو سکتا، میری حمد کرنے سے تیری شان میں کوئی اضافہ کیوں؟ لک الحمد حمدا یملأ الارض والسماء، لک الحمد حمدا یملأ الارض والسماء ویملأ ما بین الثری والکواکب، اے اللہ زمین و آسمان میں تیری حمد کرنے والی مخلوقیں بہت زیادہ، آسمان بھی تیری حمد و ثنا کرتا ہے، زمینوں میں بھی تیری حمد و ثنا ہوتی ہے، لیکن اللہ ایک میری مجبوری ہے، وہ کیا کہ تو مجھے کچھ دے نہ دے میں تیری ہی حمد کروں گا، تو مجھے کچھ دے نہ دے میں تیری ہی حمد کروں گا، ایک اللہ میری اور مجبوری ہے، ذرا بات سمجھنا، اللہ میرا دل بھرتا نہیں، جب میں تیری حمد کرنے لگتا ہوں تو میرا دل مجھے کہتا ہے اللہ کی حمد کے بعد تعریف محمد کی کر، کہتا ہے اللہ میرا دل بھرتا کوئی نہیں جب تک میں تیری حمد کے ساتھ مدح محمد کی نہ کروں تو میرا دل جو ہے وہ بھرتا نہیں، تو کیا کر اللہ جہاں پہ تیری حمد ہوتی ہے وہاں پہ تعریف محمد کی بھی، تو نے خود کہا ہے کہ میرے پیغمبر کے لیے دعائیں کرو، میرے پیغمبر کی تعریف کرو، تعریف محمد کی کرو گے عبادت اللہ کے ہاں لکھی جائے گی، تو کہتا ہے اللہ کیا کر میری ایک درخواست ہے، ایک میری حاجت ہے، تیری حمد تو میں کرتا رہتا ہوں ہمیشہ، لیکن اللہ جب تک کہ میں محمد کی تعریف نہ کروں میرا دل اس وقت بھرتا کوئی نہیں، تو میرے پاس وہ کلمات کوئی نہیں، میں محمد کی تعریف کیسے کروں؟ تو کیا کر میں صرف یہی کہتا ہوں وصل الہی
وصل الہی ما تعلق بارکن وصل الہی ما تعلق بارکن ومن حل ودکن من خلال السحائب ما طلعت شمس وما حد عدرہ علی سید النبی المختار من نسل غالبی۔ اے اللہ تو کیا کر، محمد کی تعریف کرنے کے لیے میرے پاس کلمات کوئی نہیں، کیا کر وصل الہی ما تعلق بارکن، اس محمد پہ رحمت نازل کر، کتنی اس محمد پہ رحمت نازل کر کتنی، وصل الہی ما تعلق بارکن ومن حل ودکن من خلال السحائب۔ تو بادل لا کے تو زمین کے اوپر بارش کے قطرے برساتا ہے، اے اللہ جب سے تو نے دنیا بنائی ہے بارشیں زمین پہ برستی رہی، جس طرح بارش کے قطروں کو شمار کرنا مخلوق کے اختیار میں کوئی نہیں، اتنی اللہ تو رحمت محمد پہ نازل کر، اتنی رحمت نازل کر کہ مخلوق اس کو شمار بھی نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ وصل الہی ما تعلق بارکن، کیوں محمد پہ رحمت نازل کر، اس لیے اس پیغمبر کا جمال اتنا ہے، اس پیغمبر کا کمال اتنا ہے، جس وقت سیاہ بادل آسمان پہ چھا جاتے ہیں، سیاہ بادل آسمان پہ چھا جائیں، ان بادلوں کے درمیان سے سارے بادل سیاہ ہوں، وقت بھی رات کا ہو، ان سیاہ بادلوں کے درمیان سے جس وقت یوں بادل ٹکراتے ہیں تو اچانک جو ہے وہ بجلی کی لکیریں نظر آتی ہیں، اچانک وہ بجلی کی لکیریں نظر آتی ہیں، ان لکیروں کے ساتھ آسمان اور زمین جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اے اللہ میرا شوق اتنا ہے، میری محبت اتنی ہے، اللہ کی قسم آسمان پہ بادلوں کے بجلی چمکنے سے اتنی چمک کوئی نہیں، جتنی اندھیری رات میں سحری کے ٹائم پہ محمد سو کے اٹھ کے آتا ہے، جتنی چمک اس کے چہرے پہ ہوتی ہے اتنی تیرے بادلوں میں کوئی نہیں۔ اس پیغمبر کے اوپر اپنی رحمت نازل کر جو تیرا پیغمبر پاک کیا ہے۔ اب تم ایمان سے بتاؤ، ایسے معصوم اور پاک پیغمبر کے اوپر جادو جیسی لعنت کا اثر ہو سکتا ہے؟ جادو شیطان کی پکار کا نام ہے، ارواح خبیثہ کی پکار کا نام ہے، غیر اللہ کی پکار کا نام ہے۔ الساحر والشیطان التقیا بمعصیت اللہ، اس وقت تک جادو نہیں ہوتا جب تک ساحر اور شیطان دونوں اللہ کی نافرمانی میں اکٹھے نہ ہو جائیں۔ ایسے محمد کے اوپر جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ وہ تو پاک ہے، پیغمبر معصوم ہے، اللہ کریم نے محمد کے وجود پہ گندی مکھی بیٹھنے دی؟ تو جادو کا اثر، فرمایا اس پیغمبر تو اتنا معصوم ہے، اتنا پاک ہے، شیطان کا باپ بھی زور لگائے محمد کے دل میں دور سے بھی وسوسہ ڈال سکتا نہیں ہے۔ تو کہتا ہے اللہ میرا دل نہیں بھرتا جب تک میں تیری حمد کے ساتھ محمد کی تعریف۔ آگے والا جملہ دیکھ، کہتا ہے اس کے بعد میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں محمد کے صحابہ کی تعریف نہ کر لوں۔ کہتا ہے اللہ اس وقت میرا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک میں محمد کے صحابہ کے لیے دعا نہ کر لوں۔ تو کیا کر، کذل آل والاصحاب مع کل تابع، کذل آل والاصحاب مع کل تابع وتابعهم رضا من نور الکواکب۔ اے اللہ محمد پہ بھی رحمت نازل کر، محمد کے صحابہ پہ بھی رحمت نازل کر۔ کیوں کر؟ اس لیے کہنے لگا وہ کیسی جماعت ہے، کذل آل والاصحاب مع کل تابع ومن تابعہم نور ومن تابعہم ما اضاء نور الکواکب۔ کہتا میں لمبی باتیں نہیں کرتا، میری ایک بات سن کے ذرا دل میں بٹھا لے۔
مجھے بتا کہ آسمان پہ ستارے کدھر ہوتے ہیں؟ ستارے کدھر ہوتے ہیں؟ آسمان پہ، بولو اللہ کے بندے، اس کا بھی نہیں پتا؟ آسمان پہ، ستارے کدھر ہوتے ہیں؟ آسمان پہ، آسمان پہ۔ کہتا ہے جس طرح آسمان کو روشن کیا ستاروں نے اور زمین کو روشن کیا محمد کے صحابہ نے، کہتا ہے تمہیں پتا ہے جیسے ستارے ہمیشہ اوپر رہتے ہیں، ستارے ہمیشہ اوپر رہتے ہیں، مولوی بھی زور لگائے، پیر بھی زور لگائے، ساری دنیا زور لگائے، ستاروں تک پہنچنے کی کسی میں طاقت، ستاروں تک پہنچنے کی کسی میں طاقت، سارے ولی پیر فقیر ساری دنیا کے مل جائیں، اللہ کی قسم محمد کے صحابہ کے مقام تک پہنچنے کے بھی کسی کی طاقت، او پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے مساوی آنے کی بھی طاقت کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ میں جب تیری حمد کرتا ہوں تو میرا دل نہیں بھرتا جب تک میں تعریف محمد کی نہ کر لوں، تو محمد کی تعریف کرنے کے بعد میرا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک میں محمد کے صحابہ کے لیے دعا نہ کر لوں۔ کذل آل والاصحاب مع کل تابع وتابعہم مادا نور الکواکب، کہتا ہے ساری رات آسمان کے اوپر تارے جو ہیں وہ روشنی دکھاتے رہتے ہیں، کہتا ہے ساری رات آسمان کے اوپر ستارے جو ہیں وہ ہمیشہ روشن رہتے ہیں، جس طرح قیامت تک ستارے کی روشنی چلتی رہے گی اسی طرح محمد کے صحابہ کے علم کی روشنی بھی قیامت تک چلتی رہے گی۔ وآخر دعوانا